لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ آج ریاض الصالحین کی کلاس نمبر 19 میں ہم سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ باب الورع و ترک شبہاتی، پرہیزگاری اختیار کرنے والی اور شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اسے ہلکا خیال کرتے ہو اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت حضرت عائشہ پر جب بہتان کی تہمت لگی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ تم نے اس بہتان کو بڑا ہلکا سمجھا تھا، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہاں اسے ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ انسان بہت سے گناہ کے کام صرف اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں ہلکے ہوتے ہیں۔ انسان ان کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، انہیں چھوٹا گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ گناہ کا کام بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ اس ذات کی نافرمانی ہے جو قوت اور طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ سوچا کریں یہ نافرمانی کس کی ہے، یہ اس ذات کی نافرمانی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو دعوت دیتا ہے، ایک گناہ 10 گناہوں کے رستے کھولتا ہے۔ اور ایک اور بھی بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا تھا کہ جب کوئی آگ جلاتا ہے تو وہ بڑی لکڑیوں سے آگ نہیں جلاتا، اس کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی کام آتی ہیں، پھر وہ چھوٹی لکڑیوں سے جب آگ جل جاتی ہے تو پھر بڑی لکڑیاں کام آتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو بھی جب پکڑ ہوگی تو چھوٹے گناہوں پہ پکڑ ہوگی، اور جیسے چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلتی ہے، یہ دوزخ کی آگ بھڑکے گی تو چھوٹے گناہوں سے بھڑکے گی، پھر بعد میں بڑے گناہ بھی اس کے عذاب کا سبب بنتے چلے جائیں گے۔ ایک گناہ 10 گناہوں کے راستے کھولتا ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے راستے کھولتی ہے۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کیجئے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، فرق کیا پڑتا ہے، یا آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں جی میں تو بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ہوتا یہ ہے وہ ایک گناہ ہی آپ کو اتنی دور لے جاتا ہے بعض اوقات کہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور تم اس گناہ کو ہلکا سمجھ رہے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گات میں ہے، یعنی تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے اور جب چاہے گا تمہیں اچانک سزا دے دے گا۔ حدیث نمبر 588 حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ لا علم ہوتے ہیں۔ تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اصل بات ہے حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہات والی ہیں۔ ان کی مثال یوں لے لیجئے کہ دیکھیں جی ایک چراگاہ ہے، یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہوئی ہے۔ ایک چراگاہ ہے، اس چراگاہ کے اندر چرانا حرام ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو اس چراگاہ کے بالکل جو سرحد ہے، بالکل جو آخری اس کی حد ہے وہاں تک لے آتا ہے۔ اب اگر وہ وہاں پر اپنے جانوروں کو لے آیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جانور اگلا قدم رکھیں تو اس حرام جگہ سے وہ چرنے لگ جائیں اور وہ سزا پا لیں۔ تو یہ مثال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو لہٰذا جو شخص حلال چیزوں کا اہتمام کرتا ہے اسے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حرام چیزوں سے 2 قدم پرے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ حلال سمجھ کر آخری حد تک آ رہا ہے، عین ممکن ہے اس کا اگلا قدم حرام میں پڑ جائے۔ جو شخص شبے والی چیزوں سے بچ گیا، حرام کو تجھ سے تو سارے بچ گئے۔ اب یہ جو حلال اور حرام کے درمیان جو لائن ہے، جس کا ایک حصہ حلال کا ہے اور اس کا اندر والا حصہ حرام کا ہے، اس لائن کا آدھا حصہ حلال کا ہے، آدھا حصہ حرام کا ہے۔ اب وہ آدھا حصہ کہاں ختم ہوتا ہے اور وہ حرام والا آدھا حصہ کہاں شروع ہوتا ہے، یہ جگہ شبہات والی ہے اور یہاں پہ انسان مار کھا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حرام کے اتنا قریب ہی نہ جائے کہ وہ اس شبے میں گرفتار ہو جائے، اپنی طرف سے وہ حلال پر عمل کر رہا ہو لیکن حقیقتاً میں اس کا پاؤں حرام میں جا پڑا ہو۔ جس شخص نے شبے والی چیز سے بچت اختیار کی، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے وہ چرواہا ہے جو کسی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں یا بعض اوقات یہ فوج کا علاقہ دیکھ لیں، اس میں کچھ ایسا علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، جو ممنوع علاقے ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا میں لوگوں کے ممنوع علاقے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ ممنوع علاقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسی جگہ رکھی ہیں جہاں پہ کسی بندے کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے یہ جو ممنوع علاقے ہیں یہ کون سی ہیں؟ یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے کہا ہے حرام کے قریب بھی نہ آؤ۔ سنو، اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جس کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ جو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں شبے والی ہیں، تو جو شخص شبے والی چیز سے بچ گیا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا، وہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی وہ بے عزت ہونے سے بچ گیا، کیونکہ جب آپ حرام کام کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو گے۔ صحیح ہے؟ تو شبے والی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم انہیں جائز سمجھ کے کر رہے ہو حالانکہ حقیقت میں وہ ناجائز والی لائن پر ہو۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اصل بات ہے آپ کا دل درست ہے، آپ کی نیت درست ہے، آپ کی دل اللہ کے لیے اللہ کا فرما بردار ہے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے غلط کاموں کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، آپ کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل غلط ہے تو آپ کے اچھے کام بھی غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے دل کی درستگی کا ضرور خیال رکھیے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیجئے، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اس میں غیر اللہ کا یا کوئی شیطان کا حصہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے عمل اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر دل خراب ہو گیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں آپ کے نیکی کے کام بھی نیت خراب ہونے کی وجہ سے یا اللہ کے لیے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہ حدیث حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، دین کی مبادیات میں سے ہے، دین کی بنیادی اصول اس میں پائے جاتے ہیں۔ حرام باتوں سے بچ جائیے، حلال کام کر لیجئے، اور ان کے درمیان جو شبہ والی باتیں ہیں کوشش کریں ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی جو مخصوص چراگاہ ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح تم اپنی عزت بھی بچا لو گے، اپنی دنیا بھی بچا لو گے، اپنی آخرت بھی بچا لو گے۔ حدیث نمبر 599 حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی، آپ نے فرمایا مجھے اس کے صدقے میں سے ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبے والی چیزوں سے کیسے بچتے تھے؟ راستے میں سے ایک کھجور ملی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول
کو भूख बाज़ औक़ात बहुत तंग करती थी। तो आपने वो खजूर सिर्फ इस डर से नहीं खाई कि कहीं वो सदक़े की ना हो, आपकी आल पर और आप पर सदका हराम था। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हज़रत हसन ने एक दफ़ा खजूर चबा ली, आपने उनके मुंह से वो खजूर खाई हुई बाहर निकलवा दी और कहा कि अगर मुझे ये डर था कि ये कहीं सदक़े की ना हो। तो आप इस हद तक शुबे वाली चीज़ों से बचने की कोशिश किया करते थे। हदीस नंबर 590 हज़रत नवास बिन समान से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है और वो गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटक पैदा करे। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। असल बात है, इंसान नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, ये अमाल वो हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत थोड़ा वक्त लेते हैं। आपको पता है ज़कात साल में एक दफ़ा देनी होती है, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा करना होता है, रमज़ान 12 महीनों में सिर्फ एक महीना होता है। एक ही हमारा अमल है नमाज, जो कि रोज़ाना हमें 5 दफ़ा अदा करनी है। अब नमाज पर भी अगर आप गौर करें तो रोज़ाना 5 नमाज़ों पर 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। आप बड़ी अच्छी नमाज भी पढ़ लें, इससे ज़्यादा वक्त 2 घंटे लग जाएगा, बल्कि शायद डेढ़ से 2 घंटे लग जाए। अब बाकी जो हमारे ज़िंदगी के रोज़ाना ज़िंदगी के 22 घंटे हैं वो कैसे गुजरें? वो हुस्न अखलाक से गुजरेंगे, वो हुस्न अखलाक से गुजरेंगे। अब हुस्न अखलाक, इसीलिए हुस्न अखलाक से क्या मुराद है? नेकी। नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। अच्छे अखलाक से क्या मुराद है? किसी से खुले माथे मिलना, लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाना, लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करना, नेकी के कामों में उनसे ताउन करना, खुले दिल से काम लेना, दूसरों के लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हो। इसी तरह किसी पे जुल्म ना करना, किसी का हक ना मारना, किसी पे बहतान ना लगाना, किसी को जलील ना करना। ये सारी बातें किस चीज़ का नाम है? हुस्न खुलक का। और हुस्न खुलक किस चीज़ का नाम है? नेकी का। तो मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि नमाज़ों पर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से लेकर 2.5 घंटे, बहुत अच्छी आप नमाज़ पढ़ लें तो 2.5 घंटे लग जाएंगे, वरना 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो बाकी के 22 घंटे जो हमने गुजारने हैं वो हमने नेकी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ गुजारने हैं। और इस अच्छे अखलाक में हकूक़ुल इबाद हमारे आएंगे, किसी के साथ भलाई करना। अफजल अमल ये है कि आप दूसरों को खुश करें, दूसरों को तंग ना करें, दूसरों को अपने हाथ और मुंह से नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारे काम हमने बाकी 22 घंटे में करने हैं। तो नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। अब समझ आइए आपको कि अच्छे अखलाक से क्या मुराद है। और एक बात और याद रखिए, अच्छे अखलाक के साथ इंसान क़यामुल लैल का और साइमुन नहार का दर्जा हासिल कर लेता है। अच्छे अखलाक के साथ इंसान उस शख्स का रुतबा पा लेता है जो रातों को क़याम करता है और जो दिन को रोज़ा रखता है। और एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अच्छे अखलाक का मर्तबा या अच्छे अखलाक का वज़न अल्लाह की तौल में सबसे ज़्यादा भारी होगा। किसका दर्जा? अच्छे अखलाक। उसकी वजह यह है कि अच्छे अखलाक की बुनियाद अल्लाह का डर है, अल्लाह का तक़वा है। अल्लाह के डर से ये सारे काम करने। तो नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। और गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके और लोगों का इस पर मुत्तले होना तुझे नागवार गुजरे। हर अच्छा काम जिसके साथ आपके दिल को सुकून मिलता है वो नेकी है। और हर बुरा काम जिसके साथ आपका ज़मीर आपको मलामत करे या आपके दिल में एक ख्याल पैदा हो कि लोगों को इस बात का पता ना लगे, वो बुराई होता है। इस हदीस से ये भी पता चलता है कि इंसानी फितरत इंसान की सही बात की तरफ रहनुमाई करती है और बुराई से रोकती है। असल बात है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में नेकी और बुराई का शऊर रखा है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर तक़वा भी रखा है और उसकी बुरी बातों का शऊर भी रखा है। अगर इंसान की फितरत मसख़ नहीं हो गई तो उसका ज़मीर उसे ज़रूर मलामत करता है जब वो गुनाह का काम करता है। तो जब तेरे दिल में किसी चीज़ के बारे में खटक पैदा हो और तू सोचे कि इस बात का लोगों को पता ना चले, वो काम गुनाह है।
وہ کام گناہ ہے، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کے بارے میں فتویٰ بھی دے دیں، لیکن تمہارے دل میں اندر ایک شک پیدا ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ چیز گناہ ہے یہ ثواب ہے، تو ایسا کریں اس کام کو چھوڑ دیں اور وہ کام کر لیں جس کے بارے میں آپ کو شک نہ ہو۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو جو تجھے شک میں ڈالتا ہے اور وہ کام اختیار کر لو جو تجھے شک میں نہیں ڈالتا۔ حدیث نمبر 592، حضرت ابو سروا عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی، تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا، میں نے عقبہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے اس سے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ تو نے مجھے اس کی بابت بتایا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ عقبہ بن حارث نے ایک لڑکی سے شادی کی، اب ایک خاتون سے ان کی ملاقات ہو گئی، اس خاتون نے بتایا کہ میں نے تمہیں اور تمہاری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں یہ رواج بڑا عام تھا کہ وہ لوگ دایا سے دودھ پلوا لیتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ حضرت عقبہ کہنے لگے کہ مجھے پہلے تو اس بات کا پتہ نہیں تھا، نہ تم نے مجھے پہلے بتایا تھا، بھئی ایسا موقع ہی نہیں پیش آیا ہوگا۔ تو اب حضرت عقبہ نے کیا کیا کہ وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور ان کے بارے میں آپ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جب کہ یہ بات کہی گئی ہے؟ پس حضرت عقبہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا۔ اب یہاں چونکہ شک پیدا ہو گیا، اس خاتون نے یہ گواہی دی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اب یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے، اب رضائی بہن بھائی کی شادی جائز نہیں ہے۔ اب حضرت عقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سوار ہو کے گئے، اللہ کے رسول نے یہی فیصلہ دیا کہ اب تمہارا نکاح کیسے قائم رہ سکتا ہے جب کہ ایک عورت گواہی دے رہی ہے کہ تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو۔ ان کے بچے بھی تھے، 3 بچے تھے ان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ختم کروا دیا اور حضرت عقبہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی۔ اب اس حدیث سے ایک تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ جب آپ کے دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو وہ کام چھوڑ دیجئے اور وہ کام کر لیجئے جس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ اب یہاں چونکہ اس عورت نے یہ گواہی دی کہ میں نے تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، لہٰذا اب یہ نکاح باقی نہیں رہا۔ یہی ہمارا موضوع تھا کہ جہاں شک پیدا ہو جائے وہ کام چھوڑ دیں، صحیح ہے جی۔ اب اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، عورت کی گواہی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی اسلام نے عورت کی گواہی عادی رکھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں واقعی عورت کی گواہی عادی رکھی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں پر خاندانی معاملات ہیں وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق ایک عورت کی گواہی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ حالانکہ اگر وہی مالی معاملات والا معاملہ دیکھتے کہ وہاں پر 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے تو کسی بھی معاملے میں 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ 4 عورتوں کی گواہی چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی ایک عورت کی گواہی قبول کر کے اس رشتے کو، اس نکاح کے رشتے کو، جبکہ اولاد بھی موجود تھی، ختم کروا دیا۔ تو اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ عورت کی گواہی عادی ہے، اصل معاملہ دائرہ کار کا ہے۔ مالی معاملات عورت کا دائرہ کار نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن مجید نے وہاں پہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے بات کو یاد دلا دے۔ تو اصل بات ہے مالی معاملات عورت کا دائرہ کار نہیں ہیں، وہ عام طور پر مرد کا دائرہ کار ہیں، جبکہ یہ گھریلو معاملات جو ہیں، مثلا دودھ پلانا ہے، مثلا بچے کے اندرونی معاملات ہیں، جیسے
بچے کی پیدائش کا وقت ہے، بچہ پیدائش کے وقت پیدا ہوا تو زندہ تھا یا مردہ تھا، یا بچے کی کوئی اور تربیت کے معاملات ہیں چھوٹی عمر میں، تو یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق عورتوں سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلی عورت کی گواہی پر فیصلہ فرمایا۔ تو اصل معاملہ دائرہ کار کا ہے، جو عورت کا دائرہ کار ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی کے مطابق فیصلہ فرما دیا، اور جو عورت کا دائرہ کار نہیں ہے وہاں پہ پھر 2 مردوں کی گواہی چاہیے۔ حدیث نمبر 594، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو آپ کو کما کر دیا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر نے اسے کھا لیا۔ غلام نے کہا، آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بتاؤ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی میں نے پیشین گوئی کی تھی، حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی تیر اور تکا چلایا تھا۔ وہ آدمی مجھے آج ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس میں سے آپ نے کچھ کھایا ہے۔ پس حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں گئی ہوئی چیز قے کے ذریعے باہر نکال دی۔ جاہلیت میں آپ کو پتہ ہے غلاموں کا رواج تھا، اسلام نے بھی اس کو آ کر برقرار رکھا، کیونکہ ایک دم پورا معاشرہ اپ سیٹ ہو جاتا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ بعض اوقات ایک رقم طے کر دی جاتی کہ فلاں غلام روزانہ اتنی رقم اپنے آقا کو کما کے لا کر دے گا۔ تو یہ شخص بھی اسی طرح حضرت ابو بکر کے لیے کچھ لایا، حضرت ابو بکر نے اس میں سے کھا لیا، لیکن اس نے بعد میں بتایا کہ یہ جو میں آپ کے پاس لایا تھا تو یہ میری کمائی علم نجوم کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا، میں نے کوئی پیشین گوئی کی تھی، تو اس سلسلے میں مجھے کسی نے یہ رقم دی تھی یا یہ چیز مجھے دی تھی۔ اب علم غیب تو آپ کو پتہ ہے صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کی کمائی درست نہیں ہوتی، تو لہٰذا جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت ابو بکر نے، حالانکہ وہ چیز کھا لی تھی، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا آگے تک اور جو کھایا تھا قے کر دی، تاکہ ان کے پیٹ میں کوئی حرام چیز نہ جائے۔ حدیث نمبر 595، حضرت نافع سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے مہاجرین اولین کے لیے 4000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے کے لیے 3500۔ انہیں کہا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے، آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم کیا؟ آپ نے فرمایا، اسے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے خود ہجرت کی۔ حضرت عمر کی آپ احتیاط دیکھیے، عام مہاجرین کا وظیفہ مقرر کیا 4000 درہم سالانہ۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت عمر کے دور میں فتوحات زیادہ ہو گئی تھیں اور بیت المال جو تھا وہ بھر گیا تھا، تو مہاجرین کا آپ نے 4000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ آپ نے 3500 درہم مقرر کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھی انہوں نے بھی تو ہجرت کی ہے، تو آپ نے ان کا وظیفہ کم کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، اس لیے کہ اسے تو اس کے والد نے ہجرت کروائی ہے، اس نے خود ہجرت نہیں کی، تو جنہوں نے خود ہجرت کی تھی اپنی ذاتی محنت کے ساتھ تو ان کا اجر زیادہ تھا، اس کو اس کے باپ نے ہجرت کرائی، یا آپ یوں سمجھ لیجئے یہ اور اس کے باپ حضرت عمر ہم نے اکٹھے ہجرت کی تھی، تو لہٰذا میں نے اس کا حصہ کم رکھا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے آج کے حکمرانوں میں اور اس دور کے حکمرانوں میں۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک حکمران ہوتا ہے، اسے جب اس کے پاس کوئی اس طرح کے اختیارات آتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اقربا کو نوازتا ہے۔ ہاں آج کا معاملہ ہوتا تو میرا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا حصہ دوسرے مہاجرین سے ڈبل ہوتا ہیں، بلکہ کئی اور مفادات بھی انہیں مل جاتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہیں جو کہ خلفائے راشدین میں تھے اور جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے محتاط تھے کہ اپنے بیٹے کے لیے تو کم اور دوسرے مہاجرین کے لیے انہوں نے وظیفہ زیادہ رکھا۔
لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام اور مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے ڈر سے گوشہ نشینی کے پسندیدہ ہونے کا بیان۔ بات یہ ہے کہ فتنے اس دنیا میں آتے ہی رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے آنے کی اپنی امت کو خبر دے دی تھی۔ تو لہٰذا جب لوگوں میں فتنے پھیل جائیں اور دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے، حلال و حرام مشتبہ ہو جائیں، تو اس وقت انسان کو اس معاشرے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ فتنے میں باقی رہے گا تو اس کا دین کا نقصان ہو جائے گا۔ اب دو صورتیں ہیں فتنے کے وقت۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا علم دیا ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ وہ فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے، ان کو گائیڈ کرے اور ان کی اس سلسلے میں رہنمائی کرے۔ ایسے شخص کو تو معاشرے میں رہنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، ایسے صاحب عزیمت لوگ کم ہوتے ہیں جو کہ فتنے کے وقت میں نہ صرف اپنے آپ کو سنبھالیں بلکہ دوسرے لوگوں کی رہنمائی بھی کریں۔ عام لوگ کیسے ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا عام لوگوں کو جو کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں، انہیں چاہیے کہ وہ پھر اس فتنے کے وقت وہاں سے علیحدہ چلے جائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت اختیار کرنا۔ امام نووی نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کر کے یہ دلیل لی ہے کہ جب شہروں اور آبادیوں میں فتنے پھیل جائیں، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دین اور ایمان کو خطرہ ہو اور حلال اور حرام مشتبہ ہو جائیں، تو انسان کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لینا مستحب ہے تاکہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور نمود و نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ محبوب ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی رکھنے والا ہو۔ نمبر 2، لوگوں سے بے نیاز ہو، اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہ ہو لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج دیکھیے ہماری سب سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہم ایک نیکی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ حجاب کریں تو لوگ کیا کہیں گے، شادی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں جگہ رشتہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے فلاں کام کیا تو لوگوں کا تبصرہ کیا ہوگا۔ لوگوں کی ساری زندگی اسی پر ختم ہو جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہو، اسے صرف ایک فکر ہو، اللہ کیا کہیں گے۔ صحیح ہے، اللہ راضی ہو اور بس، باقی وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو۔ اور تیسرا وہ بندہ الخفیش، جو مخفی ہو لوگوں سے، کیونکہ شہرت سے بے نیاز ہو، کیونکہ شہرت بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بعض اوقات لوگ شہرت میں پڑھ کے خرابی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے تقوی رکھنے والا، لوگوں سے بے نیاز، لوگوں کی تعریف اور تنقیص کا اسے خیال نہ ہو، اسے صرف ایک ہی خیال ہو، میرا رب میرے سے راضی ہو۔ اور تیسری بات ہے وہ مخفی ہو، چھپا ہوا ہو لوگوں سے، شہرت سے بے نیاز ہو، کیونکہ شہرت بھی بہت سے فتنوں کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 598، ابو سعید خدری سے روایت ہے، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو لہذا 2 بندے افضل ہوئے۔ پہلا کون سا بندہ؟ جو جہاد کرتا ہے اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ، اور دوسرا وہ بندہ افضل ہے
جو اپنے دین کو بچانے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے کسی جگہ گوشہ نشین ہو جاتا ہے، کسی پہاڑ کی گھاٹی میں، اور وہاں پہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں کے شر سے بھی محفوظ ہو گیا کہ وہ اس فتنے میں پڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو وہ اپنے شر سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج اگلا دور ہمارا جو آ رہا ہے نا، حقیقتاً وہ اتنے ہی فتنوں کا دور آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کس فتنے سے بچے اور کس فتنے سے نہ بچے۔ سب سے پہلے دیکھیے جی، بے حیائی کا فتنہ کتنا پھیل گیا۔ ایک مومن آدمی حیا کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے مشکل بنا دیا گیا۔ یہاں پہ حب مال کے فتنے ہیں، سٹیٹس کو باقاعدہ ایک بت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ نہ کسی کو حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، پرواہ صرف ایک بات کی ہے، سٹیٹس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ علم کا فتنہ، آج علم خیر سے یونیورسٹیوں میں ہے، اور یونیورسٹیاں مخلوط ہیں، اور وہاں پہ دیکھ لیں انسان کی حیا کا کیا حشر ہوتا ہے، وہاں پہ انسان کی حیا کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر فیمنزم کے فتنے ہیں، سیکولرزم کے فتنے ہیں۔ اللہ کا کوئی تعلق معاشرے سے نہیں ہے۔ اگر کسی نے اللہ سے تعلق رکھنا ہے تو وہ اپنی ذاتی زندگی میں اللہ سے ڈر لے، نماز پڑھ لے، جن چیزوں کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے وہ کر لے، معاشرے میں اللہ کا کوئی کام نہیں۔ حالانکہ اسلام کی ساری عبادات اجتماعی ہیں، نماز اجتماعی ہے، روزے پوری امت مسلمہ اکٹھے رکھتی ہے، زکوٰۃ اجتماعی عمل ہے، حج ہے ہی اجتماعی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سارے عمل تو اجتماعی ہیں۔ تو یہ سیکولرزم کا فتنہ، ایتھیزم کا فتنہ، میں کہتی ہوں عیش پرستی کا فتنہ، سب سے بڑھ کر موبائل کا فتنہ۔ ہمارے بچے سارا دن موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور موبائل انہیں کیا سکھا رہا ہے، ایمان اور دین کو کس طرح وہ برباد کر رہا ہے۔ تو یہ سارے فتنے جو ہیں، اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں یہ بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ دجال کا فتنہ آ جائے گا، جو کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، بلکہ اس امت کا نہیں، پہلی امتوں کا بھی فتنہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو، تو دجال دھوکہ دینے والا، وہ ہمارے لیے باطل کو حق بنا کے پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتنے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان فتنوں کا مقابلہ ایمان کی مضبوطی سے ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 600 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ پس آپ کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں مکے والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بکریاں چرانے کے لیے بڑے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ کوئی بکری ریوڑ سے دائیں طرف جا رہی ہوتی ہے، کوئی بائیں طرف جا رہی ہوتی ہے، اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے تو ان کو لے کر بھی جانا، ان کو واپس بھی لے کر آنا، یہ انبیاء کی تربیت کا حصہ ہے۔ انبیاء نے کل کو اپنی امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، اس کو قیادت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 سال کی عمر میں مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے، اور انتہائی کم اجرت پر چراتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اس طرح کر کے تربیت کی ہے، تو لہٰذا بکریاں چرانا سنت نبوی ہے۔ ہاں، کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جی تم جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اپنی بکریوں کے ساتھ وہاں پہ رہو۔ تو یہ ہر نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور پہلے تمام انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ فتنوں کے دور میں وہ شخص افضل ہوگا جو کہ اپنے دین کو بچا لے اور جا کے جنگل میں تنہا رہ لے اپنے ذاتی وسائل زندگی کے ساتھ۔ باب فضل الاختلاط بالناس، لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان۔
مثلاً جمعہ، جماعت، نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں میں حاضر ہونا، ضرورت مند کی خبر گیری اور جاہل کی رہنمائی کرنا، اور اسی طرح دیگر مصلحتوں کے لیے لوگوں سے ربط اور تعلق رکھنا، بشرطے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے نفس کو باز رکھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے۔ اصل بات ہے امام نووی نے یہ جو باب باندھا ہے یہ بڑے ہی جامع ہے۔ اسلام میں رہبانیت تو ہے نہیں کہ انسان اکیلا جنگل میں چلا جائے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ انسان آبادی میں بھی رہے اور اللہ اور اس کے بندوں کے حق اچھی طرح سے ادا کرے، اسی طرح حق و باطل کی کشمکش میں اپنا حصہ اچھی طرح ڈالے۔ اسلام ویسے بھی اجتماعیت کا دین ہے۔ اسلام کی تمام عبادات دیکھیں یہ اجتماعی ہیں۔ نماز باجماعت ہوتی ہے، روزہ پورے معاشرے نے رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی آپ کسی دوسرے شخص کو دیتے ہیں، صدقے خیرات اس میں بھی اجتماعیت ہے، اور حج تو میرا خیال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ پہ لا کے اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو اس اجتماعیت میں انسان نے رہنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو یہ تمام فائدے تبھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب انسان لوگوں کے ساتھ رہے، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف ملے اس پہ صبر کرے اور لوگوں کو تکلیف دینے سے خود باز رہے۔ خود اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف نہ دے، اور اگر لوگوں کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان مصلحتوں کے حصول کی خاطر وہ صبر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ ویسے بھی بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں تو امر بالمعروف کیسے کریں گے، اور اگر لوگوں سے ملیں گے نہیں تو آپ نہی عن المنکر کیسے کریں گے۔ یہ جماعت میں آپ شامل ہو رہے ہیں، آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تمام عبادتیں آپ کو اجتماعیت ہی کی طرف لے جاتی۔ تو اس اجتماعیت میں ہمارے سامنے دو اصول ہونے چاہیے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسروں کو ہم نے تکلیف نہیں دینی، اگر دوسروں کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس پہ صبر کرو جو تمہیں کوئی تکلیف آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما